مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے لیے اور گاؤں کے لیے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے نائب صدر محمد عثمان نے تھوڑا سا تنظیم کا تعارف کروایا, میں اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تنظیم کام کیسے کرتی ہے, ہمارا موٹو کیا ہے, ہم یہ سارے ترتیب لگا کے کیسے چیزیں مینیج کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں کہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں اس معاشرے کی بلڈنگ کے لیے, اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کام کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ایجوکیشنل اویئرنیس کا سیمینار انعقاد کرتے ہیں جس پروگرام کے اندر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے ایک کمپٹیشن, ایک مقابلے کا ایک امتحان کنڈکٹ کرایا جاتا ہے تاکہ جب یہ اپنی تعلیم مکمل کر لیں, این ٹی ایس کا ایگزام دیں, پی پی ایس سی کا ایگزام دیں, تو ان کے لیے وہ ایک معمولی سی چیز ہو. وہ مقابلے کے امتحان میں پہلی پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے کب وہ دن رات محنت کر کے آگے نکلیں. جب وہ آگے نکلیں گے تو وہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر سکیں گے. اسی طریقے سے ایجوکیشن اویئرنیس کے پروگرام کے علاوہ کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, معاشرے کی بہتری کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے مختلف کام کروا رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ قبرستان کی چار دیواری کے لیے ہم نے اپنی دن رات محنت کی. ایک دفعہ گورنمنٹ نے اپنا فنڈ دیا, اس کے بعد کچھ رکاوٹ کے بعد دوبارہ چار دیواری کروائی. اس کے لیے بٹا مالکان نے بھی ہماری مدد کی. اس کے علاوہ ہم نے اپنے فنڈ سے بھی اس کو مکمل کروایا. اسی کے ساتھ ساتھ جب کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو صفائی اور سرسبز و شاداب نظام پورے کا بھی ہمارا ایک مشن ہے, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس سال ہم نے 3 دفعہ پورے گاؤں کی صفائی کروائی. اس کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب نظام پورے کو بنانے کے لیے ہم نے 2000 پودے مختلف لوگوں کو تقسیم کیے, انہوں نے اپنے گھروں میں اور اپنے کھیتوں میں لگائے. اس کے علاوہ 600 پودے ایسے تھے جو ہم نے قبرستانوں کے اندر, جنازگاہ کے اندر اور گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کو بھی دیے, وہاں پہ لگائے تاکہ ہم اپنے ماحول کی آلودہ ہوا کو صاف کرنے کے پودوں کے ذریعے صاف کر سکیں. ہمارا یہ قصور ڈسٹرکٹ جو ہے آلودگی کے لیے پہلے نمبر پہ ہے پاکستان کے اندر. اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے. ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ہماری چاروں طرف جو ہے بٹے ہیں اور بٹوں کی آگ کی وجہ سے ہمارا ماحول آلودہ ہوا ہے. ہم نے پودوں کے ذریعے اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے اور بھی کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے صاف ہوا میسر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے علاوہ اسی سال کے اندر ہم نے قرض حسنہ کے نام پہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور کچھ لوگوں کو ہم نے قرض حسنہ دیا تاکہ وہ اپنا چھوٹا چھوٹا کاروبار سٹارٹ کر سکیں. جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق کچھ لوگوں کو ہم نے قرض حسنہ دیا اور ان کا کاروبار کا انعقاد کروایا. جیسے ہم کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دینی معاملات کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے. مقدس سراغ کے لیے ہم نے کچھ باکس پہلے بھی لگائے ہوئے تھے, اس دفعہ بھی لگائے اور حفظ قرآن بچوں کو بھی انعام دیتے ہیں. کمپٹیشن خالی دوسری تعلیم کا نہیں ہوتا, ہمارے حفظ قرآن والوں کو بھی انعام دیتے ہیں, اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. 2021 میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جس میں 5 ڈاکٹرز نے, 2 لیبارٹریز والوں نے اپنی ماسر انجام دی اور اس معاشرے کے لیے ہم نے 600 پیشنٹ کو چیک کیا. بہترین ڈاکٹرز نے معائنہ کیا, ہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ اپنے فیلڈ کے اندر, اور وہ یہاں پہ سروسز انہوں نے دی. یہ ہمارا پہلا 2021 کا پہلا پروجیکٹ تھا. ہم یہ سارا کام کرتے کیوں ہیں؟ آپ سبھی لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. ہمارا ایک مشن ہے, ہمارا ایک موٹو ہے, خدمت خلق کے ذریعے رضا الہی کا حصول. اسی موٹو کو لے کے ہم چلتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمیں مختلف نوجوان ہماری تنظیم کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں بڑے لوگوں کے. اب بات کرنا چاہیں گے کہ یہ سارے کام, میں نے کافی کام یہاں پہ آپ کو کروا دیے کہ یہ ہوتے کیسے ہیں. یہ کام فنڈ کے بغیر تو ممکن نہیں. تو میں بتانا چاہوں گا کہ فنڈ کے اندر ہم اس فنڈ کی کلیکشن کیسے کرتے ہیں. اس فنڈ کی کلیکشن کے لیے ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں, اس وقت ہم 48 جو ہے نا وہ ممبران ہیں. ہر ممبر منتھلی اپنا فنڈ ہمیں دیتا ہے جس کے بدولت ہم مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں گاؤں کے, وہ ہمارا بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. ان کے تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے
जहाँ पे हमने देखना है कि हमने कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। जैसे मैंने जिक्र किया कि हमने कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए हमने कुछ काम किया, तो बट्टे वालों ने हमें ईंटें दी और हमने बाकी मजदूरी अपने खर्चे से दी, तो उनका बहुत ज़्यादा तावन मौजूद है। एक नई चीज़ इस साल हमने 2021 में मुतारफ करवाई तंजीम के अंदर, ज़कात की कलेक्शन है। वो क्यों करवाई, मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि वो क्यों करवाई। ज़कात हमने इस दफ़ा इकट्ठी करना शुरू की। मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले के अंदर 10 लोग हैं मुखय्यर हज़रात जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, उसी मोहल्ले के अंदर एक बंदा है जिसके ऊपर ज़कात लागू है, तो 8 से 10 लोगों ने उसी घर के ऊपर वो सारी चीज़ें इन्वेस्ट करना शुरू कर देनी, उनको ज़कात देना शुरू कर देनी। गाँव का एक दूसरा मोहल्ला है जहाँ पे 10 से 20 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात लगती है और वहाँ पे एक ही बंदा है जो ज़कात देता है, तो वो थोड़ा सा उस इलाके में ज़कात ट्रांसफ़र नहीं होती, उन लोगों को मिलती नहीं। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है ताकि सभी लोगों को उनकी फैमिली स्ट्रेंथ को देखते हुए, उनकी नंबर कितने लोग हैं उनकी फैमिली के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है ताकि हम उनको ये इक्वली सभी लोगों को तकसीम किया जा सके। तो इसका इस साल के अंदर हमने आगाज़ किया और इसके सिलसिले में हमें 3.5 लाख फंड जो है मुखय्यर हज़रात ने इस साल हमें दिया। मैं आगे चल के बताऊँगा कि हम इसका आगे हमारा विजन क्या है। सदक़ात व खैरात होते हैं और कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए हम फंड इकट्ठा करते हैं, वो भी मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं। एक और चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो 3 ज़कात, कम्युनिटी डेवलपमेंट और सदक़ात व खैरात, ये 3 फंड अलग-अलग होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते। आपकी ज़कात हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर नहीं लगेगी, ज़कात वाले लोगों तक पहुँचेगी। तो ये ज़हन शीट थोड़ा सा बताने का मकसद था कि आपके लोग समझें कि ज़कात का पैसा किसी और काम पे लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं थोड़ा सा 2021 के प्रोजेक्ट एज एन प्रेसिडेंट 2021 सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट वो ये है कि हमें 10 नए मेंबरान ने इस तंजीम के अंदर शमूलियत इख्तियार की और वो सारे के सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। उनमें से 3 ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इसी स्टेज के ऊपर इनामात हासिल किए, पहली पोजीशन हासिल की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर ली और इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए हमारे साथ शामिल हैं और ये हमारे पहले चिराग हैं जिनके ऊपर हमने भी थोड़ी सी कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे अल्लाह हमें जॉब देगा वो और इस कम्युनिटी को बेहतरी के लिए हमारे साथ शाना चलते रहेंगे। और ये मैं एज अ प्रेसिडेंट, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने इस तंजीम को 10 लोगों ने ज्वाइन किया। उसके अलावा इस साल 3 दफ़ा हमने गाँव की सफाई करवाई। सफाई के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, सफाई के लिए बंदे मंगवाना पड़ते हैं, कुछ समटाइम हमने गवर्नमेंट के सर्विसेज भी लेते हैं और उनके ऊपर खर्चा भी होता है। साफ सुथरा माहौल होगा तो हमारी सोच भी बेहतर होगी। अपने माहौल को साफ करेंगे तो हम अच्छा सोचने वाले बनेंगे। तो माहौल को पहले साफ करना है। क्लीन एंड ग्रीन निज़ामपुरे का एक हमारा मोटो है, उसके बाद में हमने 2000 पौधे लगाए, ये भी मैंने पहले बता दिया। मुकद्दस उराग जब हम लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन बोर्ड के ऊपर कुछ अच्छा सा लिख दें, वाले जरी होगी, अहादीस होगी। क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि चलता फिरता कोई नौजवान को बंदा उसको पढ़ के कुछ अच्छी सोबत हासिल कर ले, तो कोशिश करें उसे पढ़ें और ये सारे काम करें। मैं एक चीज़ अपने माशरे के अंदर गाँव वालों को ये कहना चाह रहा हूँ कि खाली ये तंजीम ही नहीं जो इस कम्युनिटी को बेहतर करेगी, आप सब लोगों का सबसे अहम किरदार है। आप ही हमारे शाना बशाना काम करें। हुआ ये कि कुछ माह पहले एक जगह पे आग लगी और उस आग को बुझाने के लिए गांव के कोई लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। इंतहाई अफसोसदा बात यह है कि आग लगी, साथ में एक घर था, उसकी दीवार गिरने वाली थी और आग को बुझाने वाला कोई नहीं था। माजरत कहाँ है कि आप लोग क्यों नहीं इन चीज़ों के लिए शामिल होते हैं। अल्लाह ना करेगा तो आपके पास भी ऐसा वक्त आ सकता है। तो आपसे दरखास्त है कि जहाँ पे ज़रूरत हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस माशरे की बेहतरी के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। फिल्टर प्लांट की बात करते हैं कि जैसा कि कसूर के बिल्कुल पास है तो हमारा पानी क्योंकि खराब हो जाता है, तो इसकी सफाई, इस फिल्टर प्लांट, एक और फिल्टर प्लांट की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास लग जाए। जो मौजूदा फिल्टर प्लांट है उसकी सफाई के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए हमने भी अपनी भरपूर कोशिश की और मैं यहाँ रियाज नंबरदार साहब का भी बेहद मशहूर हूँ
کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس کی کیونکہ وہاں پہ کوئی بندہ تو اویلیبل نہیں، یہ اپنے کسی نہ کسی ملازم کو کہہ کے وہ اس کو جو ہے نا بنا ہوا رکھتے ہیں اور صاف پانی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر میں نے بارہا ذکر کیا تو قبرستان کے اندر جڑی بوٹیوں کا، کیونکہ موسم ہمارا ایسا ہے بارش ہوتی ہے جڑی بوٹیاں بڑھتی پھولتی پھلتی ہیں، ان کو طلب کرنے کے لیے ہم نے 2 دفعہ پہلے طلب کر دی ہے اور 1 دفعہ اگلے منتھ ڈیو ہوا ہے ہمارا۔ میڈیکل کیمپ کروایا ہم نے، سب سے اہم پروجیکٹ اس سال کا واردہ کا تھا۔ چودھری منظور صاحب کو بھی پتا ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے انہوں نے کوشش کی تھی لیکن ہماری ناکامیوں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس سال ہم نے ٹھان لی تھی کہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اور الحمدللہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم مکمل طور پہ اس کو کلیئر کروا لیں، لیکن جہاں سے تاریں زیادہ ٹوٹتی تھی ان کے لیے 5 پول اور 1440 میٹر تار بائی پاس کے اوپر لگ گئی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ گاؤں کے اندر زیادہ دیر بجلی بند نہیں ہوگی جو تاریں ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتی تھی، جو بقیہ حصہ رہتا ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ 2022 کے اندر وہ بھی کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سال ہم نے 3.5 لاکھ کا پیکیج جو ہے وہ غریب غربا کے اندر رمضان پیکیج کی ڈسٹریبیوشن کی، جتنے بھی غریب لوگ تھے ڈوگری کے اندر نظام پورے کے اندر ان کے اوپر بھی کام کیا۔ میں آخری 2 منٹ لوں گا کیونکہ جب ہم تنظیم کی بات کرتے ہیں تو ویژن کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، تو ہمارا اپنا ویژن بھی ہے، پلیس ہے، موجود ہے کہ ہم 2022 کے اندر کیا کام کریں گے۔ 2022 کے اندر ہم نے اپنا چیریٹی پیکیج جو ہم نے غریب غربا کے اندر دینا ہے وہ پچھلے سال 3.5 لاکھ تھا، اس کو بڑھا کے ہم نے 6 لاکھ کر دیا ہے کہ ہم نے 6 لاکھ اکٹھا کرنا ہے معاشرے سے۔ اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ کا آغاز کریں گے، جو پہلے اسکالرشپ نہیں دیتے تھے تو غریب غربا اسٹوڈنٹ کے لیے اسکالرشپ کا بھی انشاءاللہ انعقاد ہوگا۔ اس سال 1 دفعہ میڈیکل کیمپ ہوا، 2022 میں انشاءاللہ ہم 3 میڈیکل کیمپ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وابدہ کے متعلق ہمارا کام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ جو باقی 5 پول کا کام رہتا ہے وہ بھی 2022 کے اندر، کیونکہ اس کا پروسیس پروپوزل بن رہی ہے تو اس کو 2022 کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ضرور کروائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے معزز مہمان مسز مزمل رسول صاحبہ نے کہا کہ ہمیں ضرور یاد کریں، تو ہم نے آپ کے لیے بھی ایک کام لکھا ہوا تھا تو ضرور یاد کریں گے، بھولیں گے نہیں۔ تو ہمارا جو ایک بازار ہے چنو چوک سے لے کے شیرے والے ہوٹل والا، گاؤں کی سب سے بڑی انٹرنس ہے، پورے گاؤں کی 80 کا پانی وہاں سے گزرتا ہے، وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ 2020 کے اندر ہم نے 20 سے 25 کیری والے ٹرالے وہاں پہ ڈلوائے تھے تاکہ وہ بازار کو چلنے کے قابل رہ جائے، لیکن آج کل وہ پھر خراب ہو گیا ہے، چلنا محال ہے گاؤں والوں کے لیے، کتنا بڑا گاڑیاں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ تو آپ سے التجا ہے کہ ہمارے اس بازار کا کچھ ضرور کروا دیجیے، اگر آپ کے کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے، آپ سے ملیں گے بھی، آپ سے انشاءاللہ یہ کام کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ کروائیں گے۔ ایک کام ایسا کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں جتنے معزز مہمان ہیں ان سے بھی ان کی کاوش کی ضرورت ہے اور اپنے گاؤں والوں کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ صاف پانی بہت ضروری ہے، تو ہمارے گاؤں کے اندر پانی والی ٹینکیاں نہیں ہیں، اگر پانی والی ٹینکیاں نہیں ہیں تو بجلی کا بل تو بہت زیادہ آتا ہے، پانی والی ٹینکیاں ہوں گی تو ہر گھر میں سستا پانی ہوگا، ہر گھر میں بہتر پانی ہوگا، جس سے کپڑے اگر دھوتے ہیں تو کپڑوں میں کم صابن لگے گا، اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور ہم ان کے فائدے اگر نوٹ ڈاؤن کریں تو بے شمار ہو جائیں گے۔ ہر گھر فلٹر سے پانی نہیں لے کے آتا، اگر پانی کی ٹینکیاں بھی میسر ہو جائیں جن کی اشد ضرورت ہے، اور ان کے لیے بھی اپنے گاؤں والوں سے انتظار ہے کہ وہ بھی کوشش کریں، ہم بھی کریں گے، اور معزز مہمان
گرامی سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ان کی ضرور کوشش کریں گے. اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں. بہت زیادہ میں نے آپ کا ٹائم لیا اور یہ ضروری بھی تھا تاکہ اپنے کام آپ کو بتا سکیں, تاکہ معاشرے کو پتہ چل سکے کہ کیسے اور کس طریقے سے کام کرتے ہیں. جزاک اللہ.